کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو آپ کی وہ نماز سب سے زیادہ پسند ہو سکتی ہے جس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا تھا؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سکون ملے تبھی عبادت قبول ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ اگر آج آپ کا دل بھاری ہے اور آپ رمضان میں خود کو اسپیشلی امپٹی محسوس کر رہے ہیں تو یہ کچھ منٹ آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں۔ چلیے واپس اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ الفاظ سن رہے ہو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اپنے آس پاس کی دنیا کا شور، اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں اور سب سے بڑھ کر اپنی نا امیدی کو ایک طرف رکھو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا دل نماز میں نہیں لگ رہا، تمہیں لگ رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ تم تک نہیں پہنچ رہے، شاید تم خود کو گنہگار سمجھ رہی ہو، یا شاید تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے روزے بے اثر ہیں۔ لیکن ذرا سوچو، اگر تمہیں کوئی فکر نہ ہوتی تو کیا آج تم یہ سوال پوچھ رہی ہوتی؟ یہ بے چینی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری روح ابھی بھی زندہ ہے۔ اللہ نے تمہیں اس مہینے میں بلایا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے اور وہ تمہاری ناکامی کی کوششوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی تم نماز کے لیے کھڑی ہو تمہارا دل اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ مگر سنو، عبادت کا مطلب صرف سکون محسوس کرنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب حاضری دینا ہے۔ اگر تمہاری نماز میں خیال کہیں اور ہے تب بھی وہیں کھڑی رہو، وہ کھڑا ہونا ہی تمہاری عبادت ہے۔ وہ شیطان کا کام ہے تمہیں یہ احساس دلانا کہ تم سے نہیں ہو رہا، اس لیے تم چھوڑ دو، مت چھوڑو، بس کھڑی رہو۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کا تمہارے نام خط ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو صرف اس کی تلاوت سنو۔ اپنے فون پر کسی ایسی قاری کی تلاوت لگاؤ جن کی آواز میں سکون ہو، بس لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کرو اور سنو۔ جب تم قرآن سنتی ہو تو تمہاری روح غور حاصل کر رہی ہوتی ہے، چاہے تمہارے دماغ کو سمجھ آئے نہ آئے۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں، اس بات کا اقرار ہے کہ یا اللہ، میں تیرے لیے اپنی ضرورت زندگی چھوڑ سکتی ہوں تو میں اپنے گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتی۔ اپنے روزے کو ایک مجاز بنا لو، جب بھوک لگے تو اللہ سے کہو، میں تیرے لیے بھوکی ہوں، تو میرے دل کی بھوک مٹا دے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت غلطیاں کی ہیں، اللہ تمہاری غلطیوں سے بڑا ہے، وہ تمہاری نماز کا محتاج نہیں، تم اس کی رحمت کی محتاج ہو۔ وہ تمہیں اس وقت بھی چاہ رہا ہے جب تم خود کو نہیں چاہ پا رہی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور کہو، یا اللہ، میں تھک گئی ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں، تو میری کوشش کو قبول کر لے۔ اس مہینے کو ختم مت ہونے دو، چاہے ایک وقت کی نماز شروع کرو، چاہے دن میں صرف ایک آیت کا ترجمہ پڑھو۔ تمہیں پرفیکٹ نہیں ہونا، بس مسلسل ہونا ہے۔ اللہ راستے کی لمبائی نہیں دیکھتا، وہ تمہارے قدم دیکھتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہارا دل پھر سے اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ بس ہار مت مانو۔ یا اللہ، میرے مالک، میرے پروردگار، میں آج تیرے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور اپنی بکھری ہوئی توجہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن میرا نفس مجھ پر بھاری ہے۔ دنیا کا شور میرے کانوں میں اتنا زیادہ ہے کہ مجھے تیری محبت کی سرسراہٹ سنائی نہیں دے رہی۔ یا اللہ، رمضان کا بابرکت والا مہینہ ہے، سب لوگ تیری عبادت میں مگن ہیں اور میں خود کو اکیلا اور پیچھے چھوٹا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ میرے مولا، میرے دل کی سختی کو ختم کر دے، میری نمازوں میں وہ سکون بھر دے جو میری روح کی پیاس بجھا دے۔ مجھے قرآن کی تلاوت میں وہ لذت عطا کر جو میرے آنسو نکال دے۔ یا اللہ، اگر میں بھٹک گئی ہوں تو مجھے راستہ دکھا، اگر میرا دل مردہ ہو رہا ہے تو اسے اپنی یاد سے زندہ کر دے۔ میں کمزور ہوں لیکن تو توانا ہے، میں گنہگار ہوں لیکن تو غفور ہے۔ یا اللہ، میرے روزوں کو صرف بھوک اور پیاس میں مت رہنے دینا، بلکہ انہیں میری روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دینا۔ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تو نے اپنی رحمت کی نظر کی ہے۔ میرا دل اپنی محبت سے بھر دے، مجھے تیرے سجدے کی سوا کہیں اور چین نہ ملے۔ یا رب، اس مہینے کو ختم ہونے سے پہلے وہ خضوع عطا کر دے جو تیرے بندوں کو حاصل ہے۔ میری توبہ قبول فرما، مجھے دوبارہ اپنے قریب کر لے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل کو سکون مل جائے۔ اللہ حافظ۔